ہمارے آبا و اجداد سب برائے نام مسلمان تھے اور ہم اسی معاشرے کے پلے بڑے ہیں۔ ایمان کی حقیقت کو ہم جانتے تک نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اس وقت کیا ہم حالت ایمان میں ہیں۔ دیکھیں، یہ بات تو خلاف حقیقت ہے کہ میں یہ کہوں کہ آج کا مسلمان حالت ایمان میں ہے۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ تو جو یقین ہمیں درکار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مطالبہ ہے، وہ یقین تو ہمیں حاصل نہیں ہے اور نہ ہم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، لیکن وہ دنیا پر ہے اور متاع دنیا پر ہے۔ اور اس وقت ہر مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، یہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہے اور اس کو ایک دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور وہ دھوکہ اتنا پکا دھوکہ ہے کہ اس نے ہم اس دھوکے کے علاوہ کوئی چیز، کسی چیز کو حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کی ہو قرآن میں، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کیا ہو، لیکن ہم اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا یقین ہے لیکن وہ دنیا پر ہے، متاع دنیا پر ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو متاع دنیا قلیل ہے، اور بلکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، تم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، فائدہ اٹھانا ہے تم نے، اور پھر تم نے واپس جانا ہے۔ جو انسان پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ضرور ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، پھر اس کے بعد تم میرے پاس واپس آؤ گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس واپسی ہے، یہ ہمارے یقین سے باہر ہے، اور اس کی دیکھیں علامات کیا ہیں کہ ہم اس وقت کے لیے تیاری نہیں کر رہے جو کسی بڑی ہستی کے سامنے احکم الحاکمین کی پیشی ہماری اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے ہمارے لیے، اور کسی مخلوق کے لیے ایسا نہیں کہا گیا، صرف انسان کے لیے کہا گیا ہے ثم الینا ترجعون، پھر میرے پاس واپس آؤ گے۔ تو وہ دنیا کا دھوکہ ایسا پکا دھوکہ ہے کہ ہم کسی بھی حقیقت پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ وہ حقائق ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ کا قرآن جو ہے وہ ثابت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں دیکھیں شک تو دور کی بات ہے، ہمیں یہ شک بھی نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بات واضح ہے ہمارے بارے میں کہ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہمارے لیے نازل کی بھی ہے اور کہ نہیں کی ہے۔ یہ ایک بات مطلب آپ نوٹ کریں اسے، یہ تو ایک زندہ کتاب ہے، آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے ہے، آپ کو جنت میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں طریقہ بتایا ہے، دوزخ سے بچنے کا اور جنت میں جانے کا اس میں طریقہ موجود ہے۔ یعنی اس میں لامحدود خزانے کا طریقہ کار، لامحدود خزانے تک پہنچنے کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بتایا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ آپ دیکھیں، یعنی خود ہی اپنے ذہن کا اندازہ لیں اور کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہماری ساری سوچ دنیا تک محدود ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے ماں باپ، اور بس بھائی بہن ادھر ادھر، بس قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ساری سوچ ہماری دنیا تک محدود ہے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔
تو دیکھیں جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، اور یہ تو ایک بڑی سوچنے کی بات ہے. یعنی آپ سوچیں کہ آج کا مسلمان جنت جانے کی تیاری نہیں کر رہا، دوزخ سے بچنے کی بھی تیاری نہیں کر رہا. ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. نمبر ایک بات، یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس پہ سوچیں آپ. ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم سب کا مدعی زندگی، یعنی ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے. یہاں پر آپ مطلب آپ سوچیں نا اس بات پہ کہ آپ کے لیے اہمیت کیا ہے. تو اہمیت ہمارے لیے دنیا ہے بس. آخرت دیکھیں گے، دیکھی جائے گی، جب پڑے گی تو دیکھیں گے. آخرت دیکھیں، یہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں نا، تو یہ ایک عملی بات چیت ہے، اور ایک تصویر کا صحیح رخ جو ہے اس میں مطلب ہم نے دیکھنا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہم صرف دنیا کے طالب ہیں. آخرت پہ ہمارا یقین صفر ہے. یہ میں چیلنج کے طور پہ آپ کو بات کر رہا ہوں. باقی جو ہمارا دین اسلام ہے، جو ہم نماز روزہ کر رہے ہیں، یہ دراصل روایات ہیں. معاشرے کا جبر ہے، روایات ہیں، کلچر کہہ لیں آپ، آباء و اجداد کی تقلید کہہ لیں. میرے ابا نے مجھے نماز کی عادت ڈلوا دی تو اب مجھے نماز پڑ گئی ہے. میرے ابا نے مجھے داڑھی رکھوا دی، اب مجبوراً مجھے داڑھی رکھنا پڑے گی. اور میرے ابا روزے رکھتے تھے تو بچپن سے میں ان کو دیکھتا چلا رہا ہوں، اس لیے میں بھی روزے رکھ رہا ہوں. اس لیے میں اپنی اولاد کو بھی کہتا ہوں کہ بھئی تم نے تو روزے رکھنے ہیں. میرے ابا نے کبھی مجھے دین کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا. میرے ابا خود بھی نہیں جانتے تھے کہ دین کی حقیقت کیا ہے. یہ میرے جو کہہ رہا ہوں، یہ ہم سب کے والدین کی طرف میرا اشارہ ہے. تو یہ ایک عام مسئلہ ہے کہ دنیا کا ایک دھوکہ ہے. ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آخرت ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے راستے میں اپنی مال و جان کو خرچ کرنا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم طالب دنیا ہیں، ہم بخیل لوگ ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں. اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں. ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں. لیکن یہ بڑی اہم باتیں ہیں. یہ آج سارے مسلمانوں کی یہ حالت ہے. ہم سب کی سوچ دنیا تک محدود ہے. ہم طالبان دنیا ہیں، ہم طالب مولا نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. دیکھو، حق تو رب کی طرف سے آ گیا ہے. قرآن موجود ہے اور نبی کا طریقہ موجود ہے. یہ حق ہے، سچ ہے. تو اب تمہاری مرضی ہے. حق تو آ گیا ہے. یعنی حق پوشیدہ نہیں ہے، حق واضح ہے. اللہ کا کلام اور نبی کا طریقہ، یہ دو باتیں ہیں. ہم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا ہے. قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے. ہاں، کتاب تلاوت ہے، اور وہ بس جو بھی ہو ہم ناظرہ پہ ہم زور دیتے ہیں، اپنے بچوں کے ناظرہ پر زور دیتے ہیں کہ تم، یعنی عام طور پہ یہ روایات ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ روایات ہیں. ہم کسی خاص مقصد کے لیے قرآن کو نہیں اٹھاتے، ہم ثواب کے لیے اٹھاتے ہیں. رمضان شریف میں آپ دیکھ لیں، جو نہیں بھی قرآن پڑھتا تو وہ جب فارغ ہوتا ہے، کھانا پینا تو ویسے بھی نہیں ہوتا، تو وہ قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہے. جو بھی ہے، لیکن بس روایات ہیں ساری. ہمارے آباء و اجداد سب برائے نام مسلمان تھے، اور ہم اسی معاشرے کے پلے بڑے ہیں. ایمان کی حقیقت کو ہم جانتے تک نہیں ہیں. یہ بات میں زور دے کے کہہ رہا ہوں
ہم ایمان کی حقیقت کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ ایمان نام کس چیز کا ہے، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ آپ نے خود کسی سے پوچھا ہے، نہ آپ کے بچے آپ سے پوچھتے ہیں، نہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، یقین، ایمان۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے قرآن پاک میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم